بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں غفران چغتائی۔ آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس کے دوران پرویز خٹک نے سخت تنقید کرتے ہوئے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ بجلی ہم پیدا کرتے ہیں، گیس بھی ہم پیدا کرتے ہیں اور ہم پس بھی رہے ہیں، اگر آپ کا رویہ اسی طرح رہا حکومتی امور کی جانب تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکیں گے، جس پر وزیر اعظم جناب عمران خان نے یہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، میرے کوئی اپنے ذاتی کارخانے یا مفادات نہیں ہیں، اگر آپ نے ووٹ نہیں دینا تو نہ دیجئے۔ لیکن دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب میڈیا نے اس بات کو جو ہے وہ خبروں کی زینت بنایا تو پرویز خٹک اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تو صرف سگریٹ پینے کے لیے باہر گیا تھا، اور انہوں نے میڈیا سے یہ اپیل کی کہ اس معاملے کو اچھالا مت جائے۔ یہ معاملہ کہاں تک ہے کہ کتنی ان کے درمیان میں رفت موجود ہے اور اس تنقید کی اصل وجہ کیا تھی، اس کے بارے میں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری رہا آج سارا دن بھی، اور شام گئے تک بھی اس پر بحث ہوتی رہی، اور بجٹ کے اوپر جو ہے وہ جو منی بجٹ اس کو پاس کرنے کے حوالے سے شکوار جو ہے وہ اس کی منظوری کا عمل جاری رہا۔ اپوزیشن نے اس پر کڑی تنقید کی اور آج بھی حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ عمران خان جب موجود ہوئے ایوان میں تو ان کے خلاف بھی نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر جو تھے شاہ خاقان عباسی، انہوں نے یہ کہا کہ عوام پر ایک نیا بورڈ ڈالا جا رہا ہے، جس پر شوکت ترین نے کہا کہ یہ قرضوں کا بوجھ نہیں ہوگا بلکہ یہ ڈاکومنٹیشن ہوگی۔ کتنی بات میں صداقت ہے کہ معیشت ڈاکومنٹڈ ہونے جا رہی ہے یا عوام پر براہ راست بوجھ پڑے گا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ بھی ہمارے پروگرام کا آج حصہ ہوگا۔ پھر آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کے زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا جس میں 7ویں مردم شماری کے حوالے سے اس کے انعقاد کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے کیا اثرات ہوں گے آنے والے الیکشن پر، اور بہت سی جماعتوں کا یہ مطالبہ بھی تھا جو شاید اب پورا ہونے جا رہا ہے۔ ان تمام امور پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح موجود ہیں نامور صحافی، سینئر تجزیہ کار اور دانشور استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، سب سے تو پہلے بات کرتے ہیں کہ وزیر دفاع کو اس بیان کی جس کا بڑا بھونچال ہوا، اور پھر جب انہوں نے معاملہ دیکھا انہوں نے کہا کہ میں کوئی واک آؤٹ نہیں کیا تھا، ہمارے اندرونی تنقید بھی ہوتی ہے، باتیں بھی ہوتی ہیں، سگریٹ پینے کے لیے باہر گیا تو معاملہ اس نوعیت پر آ گیا کہ شاید حکومت جانے والی ہے۔ پھر تو ساری بات کو انہوں نے سگریٹ کے دھوئیں میں اڑا دیا نا۔ جی سر۔ تجھ میں ہمت ہے تو دنیا کو بہا کر لے جا، ورنہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھاتا کیا ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں یہ دنیا اڑاتا کیا ہے، یہ ساری جو بات ہے انہوں نے یہ وہ کبھی کبھی ہائپر ہو جاتے ہیں۔ ویسے پہلے بھی ایک بار انہوں نے تقریر میں کہا تھا کہ ابھی ہم جتا سکتے ہیں تو ہرا بھی سکتے ہیں۔ ایک بار یہ کہہ دیا تھا کہ ابھی کہاں غربت ہے، ہمارے خیبر پختونخوا میں تو ایک کچا مکان دکھا دے مجھے۔ اس طرح کی باتیں بھی کر دیتے ہیں وہ، ہیں بہت جذباتی، ڈانس بھی کرتے رہے کنٹینر پہ چڑھ کے۔ اور جب عمران خان نے سارا اپنی تحریک عدلیہ کے سر چلائی تھی، وہ لانگ مارچ کرنے کے لیے پنی گالہ سے نکلنا چاہتے تھے تو خیبر پختونخوا سے یہی لشکر لے کر آئے تھے جسے ہمارے روکا گیا، اور بہت سی باتیں اس حوالے سے آئیں جذباتی ہیں پہ، لیکن لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی بہت۔ انہیں وہ وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے 2/3 میجورٹی دلائی انہیں، لیکن اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا اور ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، اور ان کے یعنی کہ گروپ سے وہ ہٹ کے تھا۔ تو یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی، وزیر دفاع بنا دیا گیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا۔ ٹھیک ہے۔ جب بھی فائر فائٹنگ کی ضرورت محسوس ہوئی، عمران نے پرویز خٹک کو بھی، اور جن لوگوں کو آگے کیا ان میں سے پرویز خٹک ایک ہوا۔ میر صاحب اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کا جناب افتخار احمد صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ رفت تھا یا کوئی جذباتی بات تھی؟ نہیں سر، یہ تو ایک بات ہے، اصل میں ان سے بات تو یہ پوچھنے والی ہے کیا یہ سارا جو نقشہ پیدا ہوا ہے، صورتحال پیدا ہوئی ہے، کوئی سچ مچ ہلچل ہو رہی ہے یا صرف ابھی یہ؟ سر ہم سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری لائن ڈراپ ہوئی، آپ بات کر رہے تھے سوال سے۔ جو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ساری صورتحال جو پیدا ہوئی ہے، اس کا اصل کیا سچ مچ دیکھیں نا، ان کے جانے کے بعد باقی لوگ بھی خلاف بولے، انہوں نے باتیں کی، عمران خان ہائپر بھی ہوئے کہ آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، کسی اور کو بنانا چاہتے ہیں تو میں ہٹ جاتا ہوں وغیرہ وغیرہ، اپوزیشن کو بلا لیتا ہوں، ہر طرح کی بات انہوں نے کی۔ لیکن پہلی بار شاید ان کو نظر آیا کہ ان کی مخالفت بھی ہو سکتی ہے، اور پہلی بار لوگوں کو احساس ہوا کہ عمران خان کو بھی احساس ہوا کہ وہ ایک پارٹی میں بیٹھے ہیں، وہ آمر مطلق نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں برانڈ ہوں، میں ہی بکتا ہوں، میں ہی چلتا ہوں، میری وجہ سے لوگوں مجھے ووٹ پارٹی کو ملتے ہیں۔ پرویز خٹک وہ لوگوں میں نہیں ہے جن کو ووٹ عمران کی وجہ سے ملے ہوں، بلکہ ان کی اپنی ایک ہلکا ایسا ہے جیسے کہ وہ اس سوسائٹی میں ہے، سب کا ہوتا ہے، مولانا فضل الرحمان کا بھی ہے، ان کا بھی ہے، کسی کا ایک ڈسٹرکٹ میں ہے، کسی کا ایک تحصیل میں ہے، کسی کا کچھ ہے،
تو ان کا بھی ہے. تو وہ تو اپنی قوت پہ آئے تھے اور انہوں نے گویا عمران کو سپورٹ کیا, پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی رہے, اور اس لحاظ سے تو ان کے بعد بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی. ایک لحاظ سے پازیٹیو بات ہے کہ لوگ بولے تو ہیں, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو کلیئر ہے اور کلیئر تھا کہ آج کا بجٹ تو پاس ہونا ہے. یہ تو ہم اس مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں. کچھ چیزیں انہوں نے ٹیکسیشن سے واپس لینی ہوگی, وہ لے لی ہوں گی, اور لے لی ہے انہوں نے کہا بھی شوکت ترین نے, لیکن وہ بھی بیوقوف آدمی ہے نا, ٹیکنیکوڈیٹ ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے کہنے پر نہیں لی, اپوزیشن کے کہنے پر. ہم نے جب مشورہ کیا لوگوں کے ساتھ تو ہم نے اس پہ واپس لی. حالانکہ ایک پولیٹیشین کہتا کہ ہم نے انہوں نے جو تجاویز دی جو ان میں پازیٹیو تھی, ہم نے اور لوگوں سے پوچھا اور سب جب کہا کہ ہاں یہ واپس ہونی چاہیے, ہم واپس لے لی. وہ کہنا وہی کیا جناب تمہارے خلاف. انہوں نے کہا کہ ہم نے مہنگائی ہم نے دی, سب کچھ معیشت خراب ہم نے دی. اور میں نے کہا جو وزیر خارجہ بھی خزانہ بھی ہم نے دیا آپ کو, یہ بھی ہماری لیگیسی ہے, ہماری وراثت ہے جو آپ تک پہنچی ہے, اور اسی کا نتیجہ ہے. لیکن پارٹی کے اندر اس طرح کی باتیں ہونا اور پھر اپوزیشن کا بھی آپس میں کچھ میل جول کرنا, یہ ساری باتیں اشارے تو مل رہے ہیں. یعنی یہاں تو عمران کو بتایا جا رہا ہے کہ تو اتنا مضبوط نہیں ہے. وہ بھٹو صاحب نے کہا تھا نا آخری دنوں میں کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے, تو پھر اللہ نے دکھایا کہ وہ کرسی مضبوط نہیں ہوا کرتی. مضبوط تو پھر وہ سایہ رحمت ہوتا ہے, وہ پشت پناہی نہیں جو ان کے بارے میں کہی جاتی کہ ان کی پشت پر کوئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اقتدار کی ڈائنامکس اور اس کی جو حرکیات ہے یہ بہت ڈفرینٹ ہوا کرتی ہیں. تو عمران کو پہلی بار ایک طرح کی اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ اس کے اثرات پریس تک بھی آئے ہیں. ہو سکتا ہے اندر پہلے بھی کوئی کہتا رہا ہو. صاحب جس طرح کی بات آج انہوں نے کی ہے, ویسے جو ابھی ہمارے بلدیاتی انتخابات ہوئے خیبر پختونخوا میں, اور اس میں بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا پاکستان تحریک انصاف کو, اس کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے شاید یہ؟ نہیں, اسی کے رد عمل کے طور پر انہوں نے وہاں کی تنظیم دے دی پرویز خٹک کو کہ اب سارے وہ خلاف ہوں گے وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں. لوگوں کے پاس جاتے ہوں گے, وہ کہتے ہوں گے صاحب آپ کیا ووٹ مانگنے آئے ہیں. اس لیے تو کہا کہ ہم رہے ہیں. ہاں, ان کو ووٹ مانگنے کے آئے اور چودھری بنے پھرتے ہیں, گورنر اور وزیر اعلیٰ وہ چودھری بنے پھرتے ہیں. اور اب ہو سکتا ہے کہ ان کی مخالفت انہوں نے اس پر ڈٹ کر جس طرح بات کرنی ہے کر دی. اگرچہ باہر آ کہا کہ میں تو ان کا وفادار ہوں, ان کے خلاف کچھ سوچ بھی نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ. سگریٹ پینے آیا تھا, وہ میں نے کہا نا کہ تجھ میں ہمت ہے تو دنیا کو بہا کر لے جا, ورنہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھاتا کیا ہے. اور سگریٹ کی دھوئیں میں سر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ہمارے اندرونی اجلاس ہوتے اس میں ہر طرح کی بات ہوتی ہے, اور اس طرح کی باتوں کا باہر آنا یہ کوئی اچھا اس سے پہلے کبھی اس طرح کی بات باہر نہیں آئی, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو پارٹی اس وقت بہت مضبوط تھی. افتخار صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم افتخار صاحب. ہلو, آواز نہیں آ رہی یا کیا؟ رابطہ پھر سے منقطع ہو گیا, 2 دفعہ ہم نے کوشش کی, شاید لائن میں کچھ پرابلم ہے سر. جی سر آپ کچھ بات کریں. ہاں جی, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ اس سے پہلے تو اس طرح کی باتیں کبھی باہر نہیں آئی. ایسے ہوتا تھا کہ لوگوں نے کوئی اختلاف کیا, یہ کیا وہ کیا, دھیمے لفظوں میں عمران نے کہا ٹھیک ہے نو آئی ڈیسائیڈ, مشرف کی طرح, پرویز مشرف کی طرح تھا نا, وہ بھی ساری باتیں سنتا تھا پھر کہتا کہ لیٹس ڈو اٹ بائی وے. افتخار صاحب لائن پہ دوبارہ سے. سر جی افتخار صاحب السلام علیکم, بار بار لائن کٹ رہی ہے. وہ لائن کٹی جائے گی وام کی نہیں, میرا خیال میں لوگ جو ہے نا وہ ڈر رہے ہیں آپ سے, یہی لگ رہا ہے مجھے. افتخار صاحب کیا آج پرویز خٹک کی جو ایک بات ہے, جو تو ایک بات ہے ویسے, لیکن کیا صورتحال کیا سچ مچ کچھ پہلی بار آیا ہے پارٹی کے اندر سے اس طرح کی مضبوط آوازیں اٹھی ہیں اور عمران خان کو سننا پڑا ہے, پروٹیسٹ کر کے اٹھنا بھی پڑا ہے, اور کیا سچ مچ کوئی ہلچل ہو رہی ہے, اشارے ہیں یہ؟ سر میرا خیال ہے نا میں ہل جل میں بلیو کرتا ہوں, اشاروں میں ڈیموکریٹ. اس نے صحیح بات پرویز خٹک نے کہا, وہ گیس کے بارے میں اپنے حقوق کی بات کرتا ہے کہ گیس ہم پیدا کرتے ہیں اور بجلی ہم پیدا کرتے ہیں تو ہمیں ہمارا وہ شیئر نہیں ملتا. یہ صرف خٹک کا ایشو نہیں ہے, یہ دوسرے صوبے والے سے ایسے سندھ بھی کرتے ہیں, سندھ والے بھی کرتے ہیں. خٹک نے ذرا کھل کے بات کی ہے, اور اس بات میں چونکہ جس آدمی کے سامنے بات کی ہے وہ آدمی چونکہ مزاجن سخت گیر آدمی ہے, وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا کوئی دوست ساتھی اس سے اختلاف کرے. پھر بدمزگی تو تھوڑی بہت ہوئی ہے. پھر پرویز خٹک اور اس سے شوکت ترین کے درمیان ہوئی ہے, پھر پرویز خٹک اور اس کے وہ کیا حماد کے درمیان ہوئی. ہاں یہ تو ہوگی. دیکھو نا, انہوں نے اپنے ووٹرز کو بھی تو دکھانا ہے کہ یار ہم نے کوشش تو کی پارٹی میں رہتے ہوئے, اور کامیابی ہمیں نہیں ہوئی تو ہوا.
لیکن میں نہیں سمجھتا اس سے سسٹم کلیپس ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے. آج قومی اسمبلی نے مالیاتی بل جو 2022 منظور کر لیا ہے، سب کچھ کر لیا منظور، آپ نے اسٹیٹ بینک بھی کر لیا، وہ کر لیا، اپوزیشن کی کسی نے سنی نہیں، تمام ان کی ترمیم مسترد کر دی. اور کتنی افسوس کی بات ہے، ایک ترمیم آدمی پیش کرتا ہے، اس پر ووٹنگ کروانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ایک دفعہ ہوگی جی ووٹنگ، بس ہر ترمیم پہ ووٹنگ ہو سکتی تھی اور ہونی چاہیے. تو اور پھر یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں رکن ایم این اے کو بات کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے 1 منٹ کا، تو بند ہی کر دیں، تو اس سے بڑھتا ہے پارلیمنٹ ہی بند کر دیں. نہیں، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ عمران کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ٹوٹ بھی سکتے ہیں، اس کو بھی حادث کیا جا رہا ہے، یا سچ مچ اب لوگ جو ہے پارٹی کے اندر؟ سر لوگوں کو پارٹی میں اس لیے بولنا پڑ رہا ہے، سر اگلا سال الیکشن کا سال ہے، تو کس منہ سے جائیں گے لوگ ووٹ لینے کے لیے اپنے علاقے؟ کوئی بات کریں گے تو کب جواز بنائیں گے نا اپنا. یعنی کہ آپ کا خیال ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ لوگ اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی نو کانفیڈنس وغیرہ کا امکان نہیں ہے؟ نو کانفیڈنس اگر آئی تو تب آئے گی جب وہ سب لانے والے فریقین کو یقین ہوگا یہ کامیاب ہو جائے. ابھی اس کو اشارے دیے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ اتنے پاورفل نہیں ہو، ہم کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم، یس یہی لگتا ہے. کیونکہ ہر بار ایم کیو ایم کاف لیگ ناراض ہوتی ہے، پھر آخر میں آ کے ووٹ دے دیتی ہے. بالکل یہی دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہی ہے. یس بالکل، میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا. بہت شکریہ آپ کا افتخار صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ افتخار افتخار صاحب آپ بہت کنسائز اور پریسائز تھے، لمبی بات نہیں کر رہے تھے زیادہ، اور بات میں ان کی بالکل سمجھ آ رہی تھی کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس وقت ان کو بھی کنوے کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کچھ کرو، ورنہ یہ کہ یہ لوگ سارے کوئی آپ خدا نہیں ہو. یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ یہ اب خدا کے لہجے میں بولنا چھوڑ دیں. اللہ کو ہر چیز پسند آ سکتی ہے، لیکن شرک پسند نہیں ہے، تکبر پسند نہیں ہے، کبر پسند نہیں ہے. کبریائی اللہ کی شان ہے صرف. اگر آپ یہ کبریائی دکھاؤ گے تو وہ آپ کے ساتھ وہی شروع کرے گا جو مشرکوں کے ساتھ کرتا ہے. آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا آپ بجلی کے نرخ بڑھا رہے ہیں، آپ گیس کے نرخ بڑھا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے. شوکت ترین پہ بھی ہنسی آتی ہے، کل کچھ کہہ رہا تھا آج کچھ کہہ رہا ہے. وہ کسی نے ٹھیک کہا نا جی، جو چیز کہتے ہیں کہ پرانی حکومتوں کا دیا ہوا ہے کہ وزیر خزانہ بھی ہمارا دیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے، ویسے تو ان کے نون لیگ سے بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کے کنسلٹنٹ بھی رہے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں ویسے یہ گڈی آدمی. ہمارے سارے دوستوں کے مرحوم عارف نظامی سے لے کر حمید ہارون تک سب لوگوں کے بڑی ان سے دوستی تھی، اور اس وجہ سے ہمارا بھی ان سے رابطہ بڑا اچھا رہا ہے. رابطہ تو ہمارا حفیظ شیخ سے بھی رہا ہے، لیکن جب لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ہم فقیر لوگ، درویش منش لوگ جو ہے نا، اپنی دنیا آپ بسا لیتے ہیں، اپنا بوریا بستر اٹھا کے آ کے ٹی وی ٹوڈے میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں جو بات کہنی ہوتی کہہ دیتے ہیں. میرے صاحب جس طرح وزیر اعظم کو جب بھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ فوراً ایک کلیریفیکیشن دیتے ہیں، میرے کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے، ملک کے مفادات کے لیے فیصلے کرتا ہوں، کوئی میرے کارخانے نہیں ہے، ملیں نہیں ہیں، بینک بیلنس نہیں ہے. کیا یہ ایک جمہوری رویہ ہے؟ مزید بات کرتے ہیں، ہمارے سے موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں جناب صدیق الفاروق صاحب. صدیق الفاروق صاحب تو جناب ان سے رائے لیتے ہیں. یہ چونکہ پہلے جرنلسٹ بھی رہے ہیں نا، تو یہ ایک بڑی نوکدار اپنا رویہ رکھتے ہیں. السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب. جناب میر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور والا، آج کیا ہوا پرویز خٹک کا جہانگیر ترین کا ہونا تھا منطقی تھا، یا یہ ایک صرف دکھاوا ہے، یا یہ ہے کہ یہ ان کو بتایا گیا عمران کو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ آنے والے دنوں کی اس میں دمک سنائی دیتی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ میر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاستدان جس نے الیکشن لڑنا ہے اسے معلوم ہے کہ اسے عوام کا کام نہ کرنا، اور جو صورتحال عمران خان اور ان کے خاص لوگوں نے پیدا کر دی ہے اس کی وجہ سے آئندہ انتخابات میں جانا مشکل ہو جائے گا. تو وہ اس صورتحال کو بھی دیکھتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا نا کہ بھائی گیس ہم پیدا کرتے ہیں، بجلی ہم پیدا کرتے ہیں، ہمیں ہی نہیں مل رہی. تو وزیر اعظم صاحب ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنایا، یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے سوال کا جواب دیں. تو یہ اس
دکھ کو اور اس مستقبل قریب کے جو پریشانی اور مشکلات ہیں اس کی عکاسی ہے خٹک صاحب کا رد عمل۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اب پی ٹی آئی کے اندر بڑی شدید بے چینی ہے، اپنی لیڈرشپ کے خلاف بھی اور اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی۔ کبھی وہ جواد صاحب الگ ہو رہے ہیں، نور عالم صاحب الگ ہو رہے ہیں، پھر کچھ اور لوگ ہیں جو ادھر ادھر سے ان کے ساتھ لگائے گئے تھے، ظاہر ہے وہ اگرچہ پابند ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کل ہی خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ فون آنے شروع ہو گئے ہیں انہیں، خود پی ٹی آئی والوں نے بتایا ہے۔ تو انہوں نے یہ چیز پاس کروانی تھی، کروا لی، ورنہ یہ آج پاس نہیں ہوتا تھا۔ اور آج اگر یہ پاس ہو بھی گیا ہے تو مجھے امید ہے کہ ایک تو اس کی وجہ سے جو مہنگائی کا طوفان آئے گا، آپ کو معلوم ہے کہ 6 روپے لیٹر تو پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے، جی اور 4.5 روپے یونٹ مزید بجلی مہنگی ہو گئی۔ تو یہ اور پھر اس کے علاوہ باقی چیزوں کی مہنگائی مجموعی طور پر یہ کہاں پہنچے گی اور کون برداشت کر سکے گا؟ تو ان کی اپنے اس گھر کو، گھر کے چراغ سے آگ لگنے والی ہے۔ اس کو آپ نے جو ایک درمیان میں ایک آبزرویشن دی ہے میرے دوست نے کہ عمران خان صاحب کا یہ رد عمل کہ جناب مجھے آپ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے میں اپوزیشن کو کہتا ہوں وہ آگے سنبھال لیں، یا یہ کہنا کہ میں کارخانے دار نہیں ہوں، میرے پاس جناب علی یہ نہیں ہے، میں سرمایہ دار نہیں ہوں۔ بھائی آپ نے چند ہزار روپے ٹیکس دیا تھا اور 1 سال بعد جب آپ کو یہ سمجھ آئی ہے کہ اب پکڑا جاؤں گا تو آپ نے 1 کروڑ روپے ٹیکس دے دیا۔ یہ کیا ہے؟ پیسے تو آپ کے پاس بہت ہیں۔ آپ کی ہمشیرہ محترمہ جو ہیں وہ لوگوں نے بتایا ہے مبینہ 62 ارب روپے کی پراپرٹی انہوں نے سفید کرائی ہے دبئی میں۔ آپ نے خود بھی جو ہے وہ کالے پیسے جو ہیں وہ سفید کرائے ہوئے ہیں۔ آپ نے شوکت خانم کے فنڈز کا حساب جو ہے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود نہیں دیا ہوا۔ آپ نے جو پیسے لگائے آف شور کمپنیوں میں $6 ملین، اور پھر آپ نے جب نقصان کیا تو آپ نے کہا جی کہ میں مکان اپنا بیچ دوں گا، کیا نام ہے، لاہور والا، اور میں دے دوں گا، تو آپ نے کوئی نہیں بیچا۔ خیر، ان ساری چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو جو انہوں نے اپنا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی کہ میں تو ایمانداری کا برانڈ ہوں، اور یہ وہ پارٹی کے اندر بھی وہ طلسم ٹوٹ گیا ہے اور ان کی کارکردگی کا طلسم بھی ٹوٹ گیا ہے، اور جو لائے تھے ان کا جو ہے وہ شوق بھی پورا ہو گیا ہے، کیونکہ ان کی ساری جو ناکامیاں ہیں ان کا ملبہ ان پر جا ہے۔ تو وہ کیوں اپنے آپ کو یہ اس ملبے کو کندھا دیں اور اس لاش کو اٹھائیں بقول اپنا شاہد خاقان؟ یہ تو ایک لاڑی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہیں اگرچہ یہ بل پاس ہونا باوجود ضروری بھی تھا، ورنہ انہیں آئی ایم ایف کو چھوڑ کے کمرشل بینکوں کے پاس جانا پڑتا، ایسی صورتحال میں ملک کو نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ اپوزیشن نے اپنی پوری ٹرائی کی لیکن ٹیلی فونوں نے اپنا کام کیا ہے اور وہ بل پاس ہو گیا ہے۔ تو حالات میر صاحب کچھ اچھے نہیں ہیں، ملک کے لیے بھی نہیں اچھے اور پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھے نہیں۔ بالکل ٹھیک بات، بہت درست کہا آپ نے صدیق الفاروق صاحب، بہت شکریہ آپ کا جی، بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب۔ دیکھیں یہ بڑی انہوں نے بڑی سیدھی بات کی ہے، حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، کچھ سیر دے لوگ بھی ظالم سن کو سن مرندہ شوق بھی سی۔ بات یہ ہے کہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں اور خود ان کی حرکتیں بھی کوئی عقل مندی کی نہیں ہیں۔ میر صاحب ڈیموکریسی میں کہتے ہیں کہ مخالفت میں آواز آنا یا پارٹی کے اندر آواز اٹھنا ایک توانا چیز سمجھی جاتی ہے، اس سے آپ کو نئی راہیں اور نئی جہتیں سمجھ آتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے رویے سے اور ان کے جواب سے یوں لگتا ہے کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے اور اسی لائن کو فالو کیا جائے۔ یہی ہے ان کا رویہ جی، اسی کو میں نے کبر کہا ہے، اسی کو آپ آمریت کہہ لیں، اسی کو اتھارٹیٹیو اپروچ کہہ لیں، غلطی نہیں ہے ڈیموکریسی میں۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران کا جو مزاج ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ پرویز خٹک کو اس بات پہ بخشے گا۔ اچھا، جب وہ نہیں بخشے گا تو پرویز خٹک پھر سیاسی آدمی تو ہے نا جی، وہ بھی مناسب رویہ اختیار کرے گا۔ اگر عمران کو اتنی عقل آ گئی، دیکھیے آپ زلفی بخاری کو لانا چاہتے ہیں، آپ فیصل واڈا کو لانا چاہتے ہیں، آپ علی زیدی کو لانا چاہتے ہیں،
آپ اس طرح کے 2-4 جو لوگ ہیں یہ آپ کی وجہ سے تو آئے ہیں، لیکن پرویز خٹک وہ ہے جو اپنی وجہ سے آیا ہے، وہ عمران خان برانڈ بیچ کے نہیں آیا ہے، ان کا اپنے علاقے میں اپنا ایک برانڈ تھا، جیسے ایک ٹرائبل سوسائٹی میں ہوا کرتا ہے، یہ جاگیردارانہ معاشرے میں بھی ہوا کرتا ہے جہاں بڑی جاگیرداریاں ہیں، جیسے ہمارے ساؤتھ پنجاب میں ہے، سینٹرل پنجاب میں ٹوٹ چکی ہیں لینڈ فارم سے، یہاں تو ٹوٹ گئی ہیں۔ دولتانہ جب 5000 ایکڑ زمین تھی، جب لینڈ فارمز آئی تو 500 ایکڑ رہ گئی۔ میں نے اس نہر دیکھی ہے، بچپن میں اس نہر کے ساتھ گھوما ہوں، جو پوری کی پوری نہر جو ہے ان کی زمینوں کے سراب کرنے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں نے بہت کچھ ہوا ہے، نواز رسول اللہ نے اپنا سب کچھ اجاڑ دیا تھا، یہ سیاست کے لیے تھے، وہ لوگ پیسے نہیں کمایا کرتے تھے۔ پارلیمانی کمیٹی کا جو یہ اجلاس ہوا اس میں حماد اظہر اور پرویز خٹک بھی آپس میں الجھے ہیں، یہ خبر وہ بھی تو یہ نا کہ وہ جب پرویز خٹک نے ان سے پوچھا تو وہ بیچ میں بولا بچہ حماد اظہر، وہ عموماً میں کہتا ہوں ایسے بچوں کو وہ آگے کر دیتے ہیں، حماد اظہر کو کر دیا، وہ جو ہے مراد سعید اس کو کر دیا، اور فیصل واؤڈا ہیں، ہاں اسمبلی میں کہاں بولتے ہیں، یا کسی کو کر دیا آگے، اور بہت سے فواد چودھری بھی ہیں ان میں ویسے تو، سر ان کے ڈائی ہارٹ ان کے ممبرز بھی ہیں، لیکن یہ انہوں نے رکھے اس کام کے لیے ہوئے ہیں کہ شہباز شریف بولے تو کھڑا ہو جائے وہ مراد سعید، انہوں نے کہا چھوڑو اس کی بات نہیں، نکل جاؤ باہر۔ انہوں نے یعنی کہ آپ جب رسپیکٹ نہیں دیں گے، بولتے تو وہ بھی کوئی حالانکہ معقول آدمی ہونے چاہیے انہیں، شاہ محمود قریشی کو، وہ بھی جب اسمبلی میں بولتے تھے ایسے ہی بولتے ہیں الل ٹپ، کوئی ان میں ہے ہی نہیں۔ عمر اسد جو ہے ان کے بارے میں بڑی سمپیتھیٹک رائے اس لیے تھی کہ ان کے والد جنرل عمر کے ساتھ ہماری بڑی نیاز مندی تھی، آخری دنوں میں خاص طور پر کوئی کئی گھنٹے آ کے میرے پاس بیٹھے رہتے تھے، اور میرے ساتھ بھی ان کا بڑا محبت اور پیار کا رشتہ تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں بونگی مارتے ہیں، یہ ایسی مارتے ہیں، الل ٹپ مارتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پڑھے لکھے ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ میرا خیال ہے پارٹی کلچر ہے۔ زبیر بھی انہی کا بھائی ہے، وہ بھی بیوقوفی کی باتیں کرتا ہوگا، لیکن اس کا سٹائل اور ہے، دونوں کے سٹائل بتاتے ہیں کہ دو پارٹیاں الگ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے میر صاحب، جمہوری پارٹیوں کے اندر جب تک جمہوری رویے پروان نہیں چڑھیں گے تو جمہوریت کے ثمرات ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ مزید جو ہمارے موضوعات اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میر صاحب، منی بجٹ کی بات ہم کر رہے تھے اور اس کے اوپر سارا دن بحث بھی، اور اب رات گئے تک بھی اجلاس جاری تھا۔ لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اپوزیشن نے بڑی تنقید کی، شاہد خاقان عباسی نے اس موقع پہ یہ کہا تھا کہ 350 ارب کا جو بوجھ ہے وہ عوام پر ڈالا جائے گا، تو شوکت ترین کھڑے ہوئے تو انہوں نے یہ کہا جی کہ 343 ارب میں سے 200 ارب جو ہے وہ ری فنڈ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا ٹیکس دکھائے جا رہے ہیں شاید اتنے براہ راست عوام پر نہیں ہوں گے۔ اتنا ہی سادہ معاملہ ہے سر؟ بات یہ ہے کہ مجھے تو خیر زیادہ پتہ نہیں ہے، ابھی کسی سے پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ کیا صورتحال نقشہ بنتا ہے۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ دیکھیے آپ نے جو ٹیکس وڈرا بھی کیے ہیں، بچوں کے دودھ پہ کیے ہیں، کمپیوٹر پہ کیے ہیں، موبائل فون پہ بھی شاید کچھ کیے ہیں، لیکن ان چیزوں پہ کیے ہیں جن پہ نظر آتا تھا کہ آپ بیوقوف ہیں یا احمق ہیں یا آپ چکر باز ہیں، شعبدے باز ہیں، آپ کچھ چیزوں پر ٹیکس لگا کر دکھانا چاہتے ہیں، اس پہ واپس کرنا چاہتے ہیں۔ کسی نے آج بڑا خوبصورت بات کی، حضرت قادر پٹیل نے کی وہاں، کہ ایسے ہی ہے جیسے اعلان ہوتا ہے کہ 10 روپے بجلی کی قیمت بڑھ جائے گی، وہ کیا ہے نیپرا نے ریکویسٹ کر دی 10 روپے بڑھ جائے گی، آخر میں آ جاتا ہے کہ جی وہ وزیر اعظم نے عذراہ کرم عوام کی مصیبتوں کا خیال رکھتے ہوئے وسیع تر مفاد میں اس بات کو نہیں مانا، وہ صرف 5 روپے بڑھا رہے ہیں، تو وہ اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی چیز لگتی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ باقی یہ کہتے ہیں کہ وہ ریفنڈ ہو جائے گی، ریفنڈ کا سسٹم پہلے اتنا کامیاب نہیں تھا جو اس کو ختم کیا گیا تھا، پہلے بھی تھا کہ آپ را مٹیریل پہ دیں اور جب اسے ایکسپورٹ کرنا چاہیں تو وہ ختم کر دیں، یعنی کہ ملک میں جب چیزیں بیچیں گے تو اس پہ تو لگ جائے گا نا جی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ٹیکنیکل ہوتی ہیں، اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں وہ دیکھنے ہوتے ہیں۔ سگریٹ پہ آپ نے جو ٹیکس لگایا ہوا ہے، تمباکو پہ نہیں لگاتے آپ، کچھ پہلے کیوں نہیں لگاتے کہ بھئی وہ پہلے ہوتا ہے تمباکو پہ لگا دیا وہ ریفنڈ ہو جائے گا، وہ ریفنڈ کیسے ہوگا؟ ٹیکس دے گا تو ریفنڈ ہوگا نا۔ 2% جو ٹیکس سگریٹ کا جو ہے سرکاری خزانے میں جاتا ہے، 98% جو برانڈز ہیں وہ اس قیمت سے بھی کم بکتے ہیں جو منیمم رکھی ہوئی ہے حکومت نے کہ اس قیمت سے کم کا سگریٹ نہیں بک سکتا مارکیٹ میں۔ اور سمگلنگ کا بھی بہت سارا سگریٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے۔ سمگلنگ کا موجود ہے، سمگلنگ کے نام پہ باہر کے برانڈ یہی بنتے ہیں، یہ بھی ہے ہمارے یہاں تماشا
اس کے چھپتے ہیں ہمارے لوکل پریسوں میں لیبل، اور وہ ہم بہت ماشاءاللہ امیٹیشن میں ماسٹر ہیں، ماہر ہیں، بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور اس حساب سے کرتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں اس کو آگے۔ تو میر صاحب ابھی جو بجٹ بھی پاس ہو گیا، اب اس کے بعد پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہے، نیپرا بھی 4 روپے قیمت بڑھا رہی ہے، عوام تو سر آگے جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، کتنی سخت لگتی ہے آپ کو کہ اس ریزسٹنس میں نہیں سب سے ہوگی؟ بڑی چیز وہ جو ہے انہوں نے لا پاس کیا ہے اسٹیٹ بینک کا، وہ آج پاس ہو گیا ہوگا لیکن وہ سینٹ پہ جائے گا ابھی، بل تو نہیں جاتا لیکن وہ تو سینٹ پہ اس جاتا کی خود مختاری کے حوالے سے سر؟ ہے جی، اس کی خود مختاری کے حوالے سے یا اس کی غلامی کے حوالے سے، یہ بات تو طے لفظوں کی ہیر پھیر ہے۔ شوکت نے تو آج کہا کہ 100% ہمارے اختیار میں ہوگا اس کو ہینڈل کرنا اور کنٹرول کرنا، یہ ایک افواہیں ہیں اور اس طرح کی باتیں تاکہ حکومت کو ڈیفیم کیا جا سکے۔ اور شوکت ترین تو اب چھوڑ دیں کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے سارا اثرات کیا ہوں گے، کیا پڑیں گے، کس طرح اس کا تجزیہ ہوگا، یہ دیکھنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ بجٹ دیکھیے اس پہ اتنا ہنگامہ تھا، یہ پاس کر دیا گیا ہے، 12 کو IMF کا اجلاس ہونا تھا، وہ ہماری درخواست پہ پوسٹ پون ہوا ہے کیونکہ ہم بجٹ پہ وقت پہ پاس نہیں کرا سکے تھے، وہ پرابلم تھا نا، منی بل پیش ہو گیا تھا، کیوں نہیں پاس کرا سکے؟ ہم نے ریکویسٹ کی یار اس کو ذرا پوسٹ پون کر دو، ہمیں تو پیسے کی ضرورت ہے، ایک دن کی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں جلدی سے پاس کرو تاکہ وہاں سے منظوری آئے۔ اب ان سے کہیں گے یہ کہ شرائط پوری کر دی، حضور والا آپ بتائیے۔ اب ہم کھلا کہہ رہے ہیں کہ شرائط تھی، یہ تھی کہ جی وہ 700 کہہ رہے تھے ٹیکس لگانے کا، ہم نے 350 لگایا۔ سر چھپا کیسے سکتے ہیں سر؟ آج کے دور میں بات چھپ سکتی ہے جب اکانومی اتنی اوپن ہے اور ہر چیز کی نظر اپوزیشن تو اس طرح سے آڑے ہاتھوں لیتی ہے حکومت کو کہ ایک چیز کا حساب رکھتی ہے، تو چھپانا میرے خیال میں ممکن بھی نہیں ہے اس سارے معاملات پہ۔ ٹھیک بات ہے، چھپانا تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہم کوشش تو کرتے ہیں نا کس طریقے سے چھپایا جائے، ہم کوشش تو کرتے ہیں کس طریقے سے اس کو کارپیٹ کے نیچے رکھا جائے۔ ہماری بہت سی کوشش، اصل بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کا عام آدمی پہ کیا اثر پڑے گا، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ آپ کہتے ہیں اکانومی ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کے دعوے یہ ہیں کہ 5% سے 6% تک ہماری گروتھ ریٹ ہوگا، یہ تو خیر آپ کو ورثے میں ملا تھا، آپ نے 0% کر دیا تھا، اب آپ کہتے ہیں پھر کر رہے ہیں۔ اچھا پہلی بات تو کیسے کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ بمپر کراپس ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی ہے، یہ سارے دعوے ہیں کہ اس کا اثرات کیوں نہیں آتے؟ سر ایک بیان یہ بھی نظر سے گزرا کہ اگلے 3 مہینوں میں ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے پرائم منسٹر کے پاس کہ 2-3 مہینے یا 6 ماہ کے اندر کایا پلٹ جائے گی اور دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی؟ سر اللہ کرے ان کا خیال یہ ہوگا کہ IMF کے پورا کرنے کے بعد انویسٹر آئے گا یہاں، کہ یہ بڑے اوبیڈینٹ لوگ ہیں، موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹس، اور یہ ان کو جو کہا جائے وہ مانتے ہیں اور انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آنے والے 3 مہینے کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ دودھ اور شہر کی نہریں ابھی تک تو نہیں بہیں، مستقبل قریب میں اگر بہہ سکتی ہیں تو ہمیں تو ابھی فوری طور پہ نظر نہیں آتا جی۔ کسانوں کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے، گندم 1800 سے 2000 روپیہ ہم نے اس کا ریٹ کر دیا، 1300 تھا پہلے، بھئی کسان کو یوریا مہنگا خریدنا پڑ رہا ہے۔ سر یوریا کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بلیک میں بک رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں جی اس کی بھی بمپر کراپ ہوئی ہے گویا، یعنی کہ وہ بھی ہم نے سرپلس جتنی اب پیدا کی ہے کبھی نہیں کی تھی، پھر کہاں گئی؟ پہلے کہتے ہیں سمگل ہو گئی، پھر کہیں کہا ہوگا سیکورٹی داروں نے آپ سمگل کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سرحدوں کی حفاظت نہیں کر رہے، آپ کہتے ہیں ذخیرہ ہو گئی، ذخیرہ اس کے لیے ہوئی ہے بھئی، اگر اس کو ہمارے ہی کھیتوں میں استعمال ہونا ہے تو اس کو ذخیرہ کرنے والے کب تک سر اس ذخیرہ پہ کریں؟ کسی تجزیہ کار نے یہ بات کی تھی شاید ہمارے پروگرام میں ہی کہ اگر افغانستان سمگل ہوئی تو افغانستان میں تو اس کا کوئی استعمال ہے ہی نہیں۔ اگر وہ ذخیرہ اندوزی کے لیے استعمال ہوئی ہے تو پھر آپ کی ناک کے نیچے یہ کام کیسے ہو رہا ہے؟ سر دیکھیں ہم صحیح یا تو ٹریس کر کے بتائیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں منی ٹریک دیں، نواز شریف سے مانگ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اسمگلنگ کا منی ٹریک دیں، کیا کہاں سے گئی ہے، کن رستوں سے جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، کون ذمہ دار ہے؟ سر پچھلے 1 آدھ دن میں حریم شاہ کا بھی ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا تو اس کے پاس کافی رقم تھی اور اس نے یہ کہا کہ میں تو بڑی آسانی سے آئی ہوں اور جو غریب لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، مڈل کلاس ہیں، ان کے اوپر بہت سخت پابندی ہوتی ہیں، اتنی رقم میں آئی ہوں اور کسی نے مجھے پوچھا بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ طاقتور کے لیے پھر تمام سہولتیں موجود ہیں، چاہے وہ حریم شاہ ہوں، چاہے ہمارے سیاستدان ہوں، چاہے ہمارے سرمایہ کار ہوں۔ ایف آئی اے نے لکھ دیا نا پھر، برطانوی حکومت کو لکھ بھیجا ہے کہ یہ خاتون ہے جو کہتی ہے کہ میں نے پیسے اسمگل کیے ہیں، بالکل منی لانڈرنگ کی ہے،
اور اگر یہ آپ اس کے ساری ڈیٹیل ہمیں دیں، اگر آپ کے پاس یہ آئی ہے تو پیسے لے کے کہاں سے آئی ہے ذرا پتہ کریں اس سے. اگر یہ بات درست ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری مجرم ہے، آپ کی بھی مجرم ہے. اس کو قابو کریں، پکڑیں اور ہمیں بھی دیں تاکہ ہم بھی دیکھیں اس کو کیا کرتی. وہ یہ پتہ نہیں کریکٹر کہاں سے وزیر خزانہ کے دفتر میں جا کے وہ تصویریں بنا کے مشہور ہو گئی تھی. پھر پتہ نہیں کسی کی شادی کر لی پھر شادی کا ایک قصہ چل گیا. یہ ایک عجیب کریکٹر ہے جو پہلے میڈیا پہ ابھر کے آتے تھے، اب سوشل میڈیا پہ یہ کام دکھا دیا جاتا ہے. یہ ٹک ٹاک پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں ساری. یہ مجھے تو اس کا سوشل ایپس ہیں سر. دیکھیے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا پروڈکٹیوٹی ہے، کیا انوویشن ہے. سر انٹرٹینمنٹ ہے سر. وہ کیا نہیں، انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ آپ اپنا ٹیلنٹ سامنے لا سکتے ہیں سر. اس میں آپ سنگر ہیں، آپ ڈانسر ہیں، آپ کوئی میمکری کرتے ہیں، آپ لپسنگ اچھی کرتے ہیں، کچھ بھی آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے. آپ اب بات سنو، آپ اپنی تصویر کس سے بنواتے ہو ہے نا، اور اس پہ کچھ لفظ اور ڈال دیتے ہو. اس پہ کیا تخلیقی یعنی غیر معمولی کیا ہے؟ آپ نے قوم کو ان ٹٹ بٹس پہ لگا رکھا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ لگا رکھا ہے. بھائی یہ تو بچوں سے سیکھنے کا کام ہے نا. لوگ مصروف رہتے ہیں سر اس سے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے پاس جو کام کسی تخلیقی کام کو کرنے کے لیے وقت ہونا چاہیے وہ ان فضول کاموں پہ ضائع کرتے ہیں. سر اس پہ پابندی لگی چیس تو کھیل کورٹ نے اس پابندی کو دیکھیے، لڈو کھیل رہا بیٹھا ہوا. ہمارے زمانے میں بزرگ کہا کرتے تھے لڈو نہ کھیلو نہ وسعت آتی ہے. یہ وقت ضائع کرنے والا مشغلہ ہے یہ. تو اگر وقت ضائع کرنے کا مشغلہ ہے تو پھر دوسری بات ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے میر صاحب، اس موضوع پر کوشش کی تھی کہ ہم کسی تجزیہ کار کو لے سکیں لیکن ابھی شاید وہ وقت نہیں دے پا رہے. اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. سر مشترکہ مفادات کونسل نے 7ویں مردم شماری کے حوالے سے جو ہے انعقاد کی منظوری دی ہے، اور سندھ سے یہ بہت بڑا مطالبہ تھا، اپوزیشن جماعتوں کا مطالبہ بھی تھا. اگلے الیکشن میں سر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا جو ان کے مطالبات ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے اور جماعت اسلامی کے اور باقی جماعتوں کے، ان کو وہ تمام ان کے تحفظات دور ہو پائیں گے سر؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کراچی کو بہت اس پہ اعتراض تھا کہ اس کی مردم شماری غلط ہوئی ہے. ایک تو اعتراض تھا کہ لاہور کی مردم شماری جو کی گئی ہے وہ اس کے برابر تقریباً شہر آگے ہے. حالانکہ یہ تھا کہ لاہور جو تھا وہ اس میں رورل ایریا بھی شامل تھا اور کراچی والوں نے رورل ایریا ڈکال دیا تھا. ایک تو وجہ یہ تھی، لیکن دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں پالیٹکس بہت ہے. وہاں ایتھنک آبادی جو آ گئی ہے، پٹھانوں کی آ گئی ہے، پنجابیوں کی آ گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہو، طالبان کا بھی اثر ہو. تو ہر ایک اپنی آبادی کو بڑھانا چاہتا ہے، کمپٹیشن بھی جاری ہے. اس لیے دیکھیے یہ سب صوبوں کا مطلب ہے. آپ دیکھتے ہیں بلوچستان میں پشتون بلوچ جھگڑا ہوتا ہے. سندھ میں خود کراچی آرٹس کا، میں مہاجر کا نہیں کہتا، کراچی آرٹس کا اور انٹیریئر سندھ کے لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اس پوری مردم شماری میں صرف پنجاب کی آبادی کم ہوئی ہے، یہاں سے شور نہیں اٹھ رہا، باقی ہر جگہ سے اٹھ رہا ہے. میں کہتا ہوں جینون، یہ نہیں کہتا کہ جینون نہیں ہے، جینون بھی ہے. کراچی کے کئی بلاک انہوں نے گن کے دکھائے ہیں جماعت اسلامی والوں نے کہ یہ پورا بلاک ہے، اس میں سے کاؤنٹ ہی کوئی نہیں ہوا. غالباً اس لیے نہیں کاؤنٹ ہوا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جہاں جو رہنے والے ہیں وہ تو عارضی آئے ہوئے ہیں. مردم شماری تو وہ ہوتی ہے کہ جو عارضی بھی وہاں رہتے ہیں وہ شہر کی آبادی گنی جاتی ہے. سر مردم شماری اور خانہ شماری میں کیا فرق ہے سر؟ خانہ شماری تو گھر گنے جاتے ہیں نا جی. مردم شماری میں انسان گنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور وہ لگتا ہے کہ اس مردم شماری میں کوئی مردم خور لوگ آ گئے تھے جو بہت سے انسانوں کو کھا گئے اور غائب ہو گئے اور پوری کر دی گئی. تو یہ اب ظاہر ہے کہ کسی شہر کا بھی ہو، مثلا اگر یہ ہے کہ مقابلہ شروع ہو جاتا ہے کراچی میں اور انٹیریئر سندھ میں، تو دونوں اپنی آبادی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو مسائل تو پیدا ہوں گے. اگر یہ سندھ میں مسائل پیدا ہوتے ہیں تو بلوچستان میں بھی ہو سکتے ہیں، وہاں بھی پشتونوں کا پنجاب میں بھی اب کئی طرح کی دوڑیں شروع ہو گئی ہیں. اور اگر پنجاب میں یہ ہو گیا دیکھنا ہماری آبادی کو کم دکھایا گیا تھا، اب کم نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا. چنانچہ مردم شماری پر ایگری کرنا اور اس کے لیے مانیٹر مقرر کرنا، اور دیکھیے اصول کیا ہوتا ہے. ہمارے ہاں سیف مردم شماری کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ایک فوجی ساتھ ہو، جی ہاں، تاکہ وہ احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ بندہ کوئی تنگ نہ کرے، مردم شماری کرنے والے زبردستی نہ لکھوائے، اس کو تحفظ حاصل ہو. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جی فوج کے ساتھ جب آپ مردم شماری کرتے ہیں تو گویا آپ جبر کے ساتھ لکھواتے ہیں، وہاں اسے الٹا مطلب لیا جاتا ہے.
تو ہمیں اپنے حالات کے مطابق بہترین صورتحال میں صحیح مردم شماری کرنی ہے تاکہ ہم اپنی منصوبہ بندی جو ہے وہ بہتر طور پہ کر سکیں. مردم شماری جو ہے وہ منصوبہ بندی کے لیے کی جاتی ہے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں آبادی ہماری کتنی بڑھ رہی ہے, کتنی پرسنٹ بڑھ رہی ہے, کتنی بڑھ رہی ہے, جب یہی نہیں پتا ہوگا تو ہم کیا اس چیز کو لے کے آگے سر بڑھیں. مزید اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کریں جناب آغا مسعود صاحب. آغا مسعود صاحب ہمارے لائن پر ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام سر, آپ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر. آغا صاحب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مردم شماری اگری کر گئے, ہماری جو مشترکہ مفادات کونسل, بہت اچھی بات ہوئی ہے. کراچی کو خاص طور پر اعتراض تھا اور وہ درست اعتراض تھا, پہلی بات تو یہ ہے. لیکن اس پہ اب کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ایسے میجر اختیار کریں کہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو, کیونکہ پہلی بات یہ بلوچستان میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے, پشتون بلوچ کا جھگڑا ہے, کراچی کی آبادی کا مسئلہ نہیں ہے, کراچی اور انٹیریئر کا بھی ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. میں مہاجر اور سندھی کا مسئلہ نہیں کہتا, کراچی کا مسئلہ اور انٹیریئر کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے, اور دوسرے صوبوں میں ہزارہ اور وہ باقی تو اپنی جگہ ہے, لیکن خاص طور پر ہر جگہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, آپ نے جو بات کہی ہے کہ اگر صحیح مردم شماری ہوتی تو اس سے آپ کے فیوچر اکنامک ڈیولپمنٹ بھی سامنے آتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے اکنامی کو آگے بڑھائیں, کس طریقے سے لوگوں کی روزمرہ کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں, کس طریقے سے آپ کی پلاننگ ہو سکتی ہے, یعنی ڈیولپمنٹ پلاننگ ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے بہت ضروری ہیں. اور دوسری جہاں تک اعتراض کی بات ہے, میر صاحب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ دل بھی نکال کے رکھ دینا تبھی لوگ اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص نکال لیں گے. ہمارے پاس جو ہے نا, ایک تو سیاسی شعور نہیں ہے, دوسری یہ کہ ہمارے جو معاف کیجیے جو سیاستداں ہیں جو بڑے منجھے ہوئے ہیں, جو کہتے ہیں ہم تجربے کار ہیں, انہوں نے اپنے تجربے کار سے انسانیت کا سبق نہیں دیا ہے, اسے انسان سازی کا سبق نہیں دیا ہے, بلکہ ایک نفرتوں کے سبق دیے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ بہت اچھی بات ہے کہ مردم شماری کے لیے سب ایگری کر گئے ہیں, لیکن جو آپ فرما رہے ہیں میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ اٹھیں گے اور بہت سے اعتراضات اٹھیں گے, کیونکہ ہمارے, میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو ہمارے کیا حب الوطنی بڑی کام ہے, دوسری بات یہ کہ ہم ابھی تک قوم نہیں بن سکے, اور یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے ایک دوسرے سے اختلافات ہوتے ہیں, پھر وہ اختلافات جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں آتے ہیں, پھر وہی صورت جو ہے وہ الیکشن میں نظر آتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا کرے کہ لوگوں میں شعور پیدا ہو, وطن سے محبت پیدا ہو. اب آپ کے نیبر میں دیکھیے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اگر اس سے بھی سبق نہیں سیکھ رہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو اللہ ہی ان کا خدا حافظ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اچھا قدم ہے, اس میں مثبت پہلو بھی ہیں, اس میں اچھے پہلو بھی ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب اسٹیک ہولڈر کو مطمئن کریں. اگر مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں اٹس دا بیسٹ اسٹیپ ان دا بیسٹ ڈائریکشن. بالکل درست کہا, لیکن کیا لگتا ہے کہ آئندہ الیکشن سے پہلے مردم شماری ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے نہیں ہوگی. اس کی وجہ جو میرا اپنا کنسیپٹ ہے, جیسے آپ فرما رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ سست روی کا بڑا ایک تو رجحان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹالو کی کیفیت ہے یہاں پہ. پھر دوسرے کوئی نہ کوئی مطلب یہ کہ مطلب کسی جانب سے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, کسی جانب سے اعتراض ہو جائے گا کہ صاحب الیکشن ہو جائے, اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس میں بہت سے لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں, بڑے بڑے لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ اس سلسلے میں پیش رفت بڑی سرعت کے ساتھ, یعنی تیزی کے ساتھ نہیں کریں گے. تو اس سے میں نے جو اندازہ لگایا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ میں 100% غلط ہوں, لیکن یہ ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے نہیں کرا سکیں گے. اچھا, پچھلی بار ایک زیادتی یہ بھی ہوئی تھی کہ لاہور کی جو مردم شماری ہوئی تھی اس میں رورل ایریا کو بھی شامل کیا گیا تھا, کیونکہ لاہور کو اس میں جو ان کی ایل ڈی اے وغیرہ ہے اس میں انہوں نے شامل کر لیا ہوا تھا. اور کراچی میں سندھ کی حکومت نے جو یہ کیا تھا کہ رورل حصے کو, ایک بڑے حصے کو رورل قرار دے کے کراچی کاسموپولیٹن سے کر دیا تھا. رزلٹ ہوا کہ کچھ تو آبادی کراچی کی اس طرح کم ہو گئی, کچھ پھر ڈنڈی ماری گئی. کئی علاقے ہیں جس کی کوئی ایک بندہ بھی نہیں بقول ان کے رہتے. تو یہ کیا اس بار اس پر بندوبست کیا گیا ہے؟ پارٹی تو یہ کنفائنڈ ہو گئی ہے سندھ کے اندر. دوسری بات یہ پیپلز پارٹی اب جو ہے وہ گاؤں کی پارٹی بن گئی ہے, دیہات کی پارٹی بن گئی ہے. اس کو کراچی سے کوئی دلچسپی نہیں, حیدرآباد سے کوئی دلچسپی نہیں, تھوڑی بہت دلچسپی سکھر سے ہے. تو لیکن یہ کہ وہ نہیں ڈیولپ کرنا چاہتے. ابھی دیکھیے ان کے درمیان جو بات چیت ہو رہی تھی کہ صاحب لوکل باڈیز کا جو سسٹم ہے اس کو بدلنا چاہیے, 2001 کا لانا چاہیے, ٹاؤن شپ جو ہے اس کو امپاور کرنا چاہیے, میئر کو امپاور کرنا چاہیے. اس پہ سعید غنی کا آج بیان ہے پریس کانفرنس میں کہ کم واٹ میں ہم تو نہیں کریں گے, آپ جو کچھ کر لیں, انڈیفینٹ پیریڈ تک کہ آپ
مظاہرہ کر لیں، ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں یہ ایٹیٹیوڈ ہو، جہاں ڈیموکریسی کا معمولی سا بھی شائبہ نہیں ہو، تو آپ سمجھ سکتے وہ ہیں کہ یہاں کتنا بڑا conflict ہے. سید غنی صاحب نے بتایا کہ گلشن اقبال جو ہے وہ کسی اقبال گوٹ کے نام پہ تھا، کوئی اور اقبال صاحب تھے، علامہ اقبال نہیں تھے. تو وہ ہوگا اقبال گوٹ ہوگا، اسی کے نام پہ گلشن اقبال رکھ دیا ہوگا، لیکن رکھنے والوں کا ذہن میں اقبال ہی تھے، ورنہ نہ ہوتے تو گلستان جوہر بھی نہ بنتا. صحیح. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں میر صاحب. مجھے اچھی معلوم ہے کہ نظامی صاحب ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے، آپ کے بھی دوست تھے، وہ انتقال کر گئے. ان کی ایک یونیورسٹی ہے سر سید ایگریکلچر انجینئرنگ یونیورسٹی. جی ہاں، انہوں نے کہا کہ یہ جو زید نظامی صاحب ہے، جی ہاں نظامی صاحب، یہ گلشن اقبال جو نام ہے علامہ اقبال کے نام پر ہے. یہ اقبال گوٹ نہیں تھا. یہ ایسا گوٹ ووٹ نہیں ہوتے. یہ خواہ کی باتیں، ان میں اتنا شعور ہی نہیں کہ علامہ اقبال کے گوٹ کا اقبال گوٹ رکھے نام. This is all مطلب they want to confuse the people and they want to actually speak lie, the total lie. یہ ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی گوٹ نہیں تھی. میں تو سندھ کا رہنے والا ہوں، مجھے معلوم ہے. اگر تھی بھی تو نام رکھنے والوں نے اس گوٹ کے نام پہ نہیں رکھا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی یہ گوٹ اقبال گوٹ مشہور ہے، اس کو گلشن اقبال کے نام پہ گلشن اقبال کر دو. اسی طرح گلستان جوہر بنا ہے، ورنہ جوہر کے نام پہ کیوں رکھا جاتا؟ وہ اقبال کے نام پہ تھا، وہ جوہر کے نام پہ بن گیا. آپ کہیں گے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جس آپ کہیں کہ ہمارے دوست جوہر حسین کے نام پہ ہے تو پھر دوسری بات ہے. نہیں ہم پھر بھی کچھ ہو جائیں گے. یہ ساتھ جس معاشرے میں لسانیت آ جائے، صوبائیت آ جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہاں پر تو قدم رکھتے رکھتے انسان کو بڑا ڈر لگتا ہے، اور انسان محسوس کرتا ہے کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو. کوئی عقل نہیں، ایسا لگتا ہے عقل سلب کر لی گئی ہے. کوئی وطن سے محبت نہیں، انسانوں سے محبت نہیں، انسان سازی نہیں کر رہے، شخصیت سازی نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے. صرف یہ کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنا، یہ پالیٹکس نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا آغا صاحب، آغا مسعود حسین صاحب ہمارے ساتھ. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. میر صاحب ایک چھوٹا سا موضوع اور بھی ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. لگتا ہے پی ٹی آئی کو کہ شاید انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، بڑے بڑے منصوبہ جات بنائے ہیں، لیکن عوام تک پہنچ نہیں رہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 3.5 سالہ جو کارکردگی ہے، 100 منصوبوں کے 600 تشہیری ماڈل بنیں گے، اور صوبائی دارالحکومت یعنی کہ لاہور میں عام شہروں پہ اس کو نصب کیا جائے گا. اس کا پائلٹ جو پروجیکٹ ہے وہ الحمرہ میں اس پہ کام پہ شروع ہو گیا. سر ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کچھ ایسی چیزیں دکھانا شروع کر دے کہ عوام مائل ہو جائیں اور قائل ہو جائیں ان کے. وہ میں سوچتا تھا کہ جب عراق میں امریکی فوجیں آئیں اور صدام حسین کا تختہ الٹا گیا تو لوگ اس کے مجسموں کو گرایا کرتے تھے. ماسکو میں بھی ہوا تھا کہ لینن کے مجسموں کو گرایا گیا، کچھ ہوتا تھا. میں سوچتا تھا کہ ہمارے ہاں ایسی کوئی چیز تو ہے نہیں سمپل علامت جس کو گرایا جائے گا. تو اب اللہ کے فضل سے 600 ایسے ماڈل ہوں گے کہ جب ایک انقلاب آئے گا تو اس کو گرایا جا سکے گا. وہ علامت اس کی بنے گی، نفرت کی علامت بن جائے گے. دیکھیے اس طرح کی چیزیں لٹکا کر آپ، اور الحمرہ آرٹ کونسل اس کا مجھے رکھا ہوا آپ نے کہ سرکار کی پبلسٹی کے لیے کیا جائے، آرٹسٹوں کو انڈیپینڈنٹ کام کرنے دیں. آپ یہاں اگر آپ نے کہا، میں این سی اے کا بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا، این سی اے بھی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. میں پنجاب یونیورسٹی اسکول آف جو فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. آپ نے کرنا ہے تو آپ ٹھیکہ دیں کسی کو. سر اس سے پہلے جب پچھلے دور حکومت پر بڑی تنقید ہوتی کہ ان کو اشتہار بازی کا بڑا شوق ہے اور تصویریں چھپانے کا بڑا شوق اور اپنی خود نمائی کا بڑا شوق ہے، وہی کام کسی مختلف طریقے سے اب یہ حکومت بھی کرنے جا رہی ہے. اشتہار تو یہ اس سے بھی زیادہ دے رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے دے رہی ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت شور مچاتی رہتی ہے کہ ہم نے یہ کیا وہ جواب نہیں دے پاتی. صرف ایک ہی نہیں، وہ بس سروس کا جواب نہیں دے پاتی، باقی سب جواب دیتی رہتی ہے. تو یہاں کی بھی حکومت جو ہے، چلو اب بزدار صاحب کچھ کرنا چاہتے ہیں، ماڈل بنا لیں، بلکہ اپنے مجسمے لگوا دیں، زیادہ اچھا ہے. 2 مجسمے لگا دیں، ادھر عمران کھڑا ہے ادھر بزدار کھڑا ہے، اچھا لگے گا دونوں، ایک ذرا لمبا ایک ذرا موٹا. ٹھیک ہے میرے صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہم تو یہ کہیں گے کہ حکومت کے جب کام ہوتے ہیں تو عوام کی خوشحالی سے اور اس کی نبض کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے حکمران کا، تو وہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تشہیر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. بہرکیف انہیں موضوعات کے ساتھ اس ہفتے سے آج تک کے لیے اتنا ہی ہے. اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام سجاد میر کے ساتھ سے اپنے میزبان غفران چغتائی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.